علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, سب سے پہلے تو آپ خود لائر ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اور جس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ رحمان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو ابھی جو نیوز چل رہی ہے کہ بلوچستان میں جو 14 جوان شہید ہوئے ہیں پسنی سے اور مارا جاتے ہوئے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, تو بہت افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے, خاص کر ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت اور اس عزم کا اعادہ کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم اس کے کونے کونے, اس کے چپے چپے کو ہم محفوظ کریں گے اور یہ دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں, ان کے ارادے پاکستان کے خلاف جو ہے ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ پوری قوم اس معاملے پہ پوری قوم جو ہے وہ یک زبان ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ آپ نے آج آپ کی انفارمیشن میں ہوا کہ آج دوپہر کے قریب شاید ڈیر خان میں بھی جو دھماکے ہوئے تو وہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں, دہشت گرد حملہ وہاں ہوا کوئی, اور یہاں بھی یہ ہوا ہے. تو اللہ بہتر کرے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے رحمان بھائی, کل جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک فضا بدلی ہے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے, کیونکہ جو ایک نا امیدی کی کیفیت تھی سیاسی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن نہیں ہو رہے. اب روز آپ تو روز بیٹھتے ہیں, آپ روز ہی پروگرام کرتے ہیں, روز پروگرام کا ٹاپک میرے سے تو 1000 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا الیکشن ہوں گے, اور میں 1001 دفعہ یہ جواب دیتا تھا کہ انشاءاللہ ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ آئین کی اتنے بلیٹنٹ خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, اور کل میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک اچھا ڈیسیجن آیا اور صدر مملکت نے اپنا جو آئینی رول ہے وہ ادا کیا. چیف الیکشن کمشنر صاحب کل گئے ہیں, اچھا ہوتا پہلے چلے جاتے. بہرحال یہ جو آئینی مراکز ہوتے ہیں, جو آئینی دفاتر ہوتے ہیں, جو آئینی عہدے ہیں, یہ شخصیت کے مطابق آپ کو فیصلہ نہیں کرنے چاہیے. آپ کو اگر صدر مملکت بلا رہے ہیں, ملک کا سب سے بڑا آفس ہے, آپ کو جانا چاہیے. بہرحال وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ all is well that ends well, کہ بہت نقصان ہوا لیکن بہرحال چلو دیر آئے درست آئے. اب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے رحمان صاحب کے الیکشن کی ڈیٹ تو آ گئی. اب فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بیچ کے جو تقریباً 100 کے قریب دن ہیں, آج ہم 3 نومبر بیٹھے ہیں اور 8 فروری تک کا جو بیچ کا 101 دن ہے, اس میں اپنے ماحول کیسا بنانا ہے. کیا آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے؟ کل چیف الیکشن کمشنر صاحب نے شاید یہ بات کی بھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شاید انہوں نے میرے خیال میں بات کی. تو اگر لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی شام کو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ سابق سپیکر ہمارے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی بھی سپیکر رہے, مرکزی قومی اسمبلی کے بھی, ان کی گرفتاری کی خبریں چل رہی. تو اگر ایسی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ کل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اور آج ہمارے سابق سپیکر گرفتار ہوئے ہیں, کیا ان کو آج یہ نظر آ گئے ہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے پتنی کیا کر دیا؟ یہ چیزیں اس سے دور ہونا ہے, اس سے دور ہونا ہے. یہ گلہ علی محمد خان صاحب, یہ گلہ تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, اب آپ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو آپ کے خیال میں ان کا گلہ بنتا ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے اپنے خدشات ہوں گے, ان کو پتہ نہیں, ان کو شاید وہ والی مٹھائی دوبارہ چاہیے جو ان کو 9 اپریل کو کھلائی گئی تھی وہاں سندھ ہاؤس میں. مٹھائی کی عادت بڑی بری ہے, جب ایک دفعہ لگ جائے بڑے مشکل سے چھوٹتی ہے. مجھے نہیں پتا کیا لیول پلینگ فیلڈ, اگر ان کو کوئی شکایت ہے ان کا ازالہ ہونا چاہیے, بالکل ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ہیں, لیکن اصل میں تو لیول پلینگ فیلڈ طریق انصاف کو چاہیے. لیڈر ہمارا جو ہے وہ نام نہاد سیاسی کیسوں میں پابند سلاسل ہے. آج کا دن ہے جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, ان کے قاتل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو ان کا متوقع قاتل تھا معاذ اللہ خدا نخواستہ جس نے حملہ کیا, اس کے کیس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو کوئی خبریں ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا, اس کے کیس کی کوئی رپورٹس نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت پابند سلاسل ہے ملک سے غداری کے الزام میں. یعنی عمران خان صاحب سب کچھ ہو سکتے ہیں, کیا یہ الزام لگا؟ اچھا, ان حالات میں آپ مجھے بتائیں, ابھی ہمارا اسپیکر صاحب کی گرفتاری کی خبریں ہیں, خیبر پختونخوا میں ہماری جو لیڈرشپ کے ساتھ ہماری حالت ہوئی پڑی ہے, جو ابھی آپ ایک کنونشن نہیں کر پا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آزاد شفاف الیکشن انہوں نے کرانا ہے تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو الیکشن لڑنے تو دیں. اچھا,
لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، اب نون لیگ نے جس طرح سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات کریں، لیکن کیا 2018 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی؟ اور یہ موازنے ہوتے ہیں تحریک انصاف کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کا 2018 میں نون لیگ کو جس صورتحال کا سامنا تھا، تو آپ کو لگتا ہے یہ موازنہ بنتا ہے؟ اس وقت تحریک انصاف جس وقت سے گزر رہی ہے، نون لیگ اسی طرح 2018 میں اسی صورتحال سے گزر رہی تھی؟ نہیں، موازنہ رحمان صاحب نہیں بنتا، بسد احترام موازنہ نہیں بنتا۔ اس بات سے میں اعتراض نہیں کر رہا کہ اگر کوئی ماضی میں غلط کام ہوا ہے تو ابھی اس کو ریپیٹ کیا جائے۔ کیا یہ بدلے کی آگ ہے؟ یہ بدلے کی آگ میں ہم نے 22 کروڑ کو جلانا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ لیکن میں یہ بات ساتھ کرتا چلوں کہ میاں صاحب پہ کیسز تھے، مریم بی بی شاید اس زمانے میں کیسز تھے، اور زرداری صاحب کے تو کیسز خیر ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، ان کے تو کیسز جلتی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے کارکن یو سی لیول تک گرفتاریاں ہوئی ہیں، ویسا ادھر تو نہیں تھا۔ ان کے تو تمام لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، سندھ میں، پشتونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان، تو ایسا نہیں تھا۔ ان کی لیڈرشپ پہ کیسز ضرور تھے، لیکن باقی پارٹی ایکٹیو تھی، اور وہ اپنا، ہمارا تو یو سی لیول کا ورکر بیچارہ جو اس کو مشکلات ہیں، تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کون ان الیکشنز کو مانے گا؟ ایسے حالات بنانے چاہیے جس سے الیکشن کا ماحول بنے۔ یہ سوال نگران حکومت سے پوچھا بھی جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے اور دیگر کیسز کا تعلق ہے، وہ کیسز چلیں گے اسی طرح سے جس طرح سے آج سے پہلے سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی چلتے تھے، لیکن وہ انتخابات میں لڑتی تھی۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی کیا یہی معاملہ ہے، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کیسز کو الگ دیکھا جائے اور انتخابی سرگرمی جو ہے، جو تحریک انصاف انتخابی مہم کرنا چاہتی ہے یا انتخابات کے اندر جانا چاہتی ہے، اس کو الگ رکھا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن؟ دیکھیں رحمان صاحب کون کہہ رہا ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں ہمیں عدالت میں جو ہے ہمیں پیش نہ کرو، یا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں پہ پرچے ہیں ان کو پیش کرو عدالت میں۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا 9 مئی کا کیس سنا گیا دہشت گردی کی عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت نے میرا کیس ختم کیا تو میں باہر آیا۔ ہائی کورٹ پشاور کے آرڈر سے میرے کرپشن کیسز میں جو مجھ پہ نام نہاد بنے اس میں بیل ملی تو نکلا، 9 مئی کا کیس ختم ہوا تو میں باہر بیٹھا ہوں۔ تو اگر ہماری کسی بندے پہ 9 مئی کا کیس ہے، وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن کیا سب پہ 9 مئی کا کیس ہے؟ چند 100 ہوں گے نا، چند ہزار ہوں گے۔ جو لاکھوں ہمارا ووٹر سپورٹر ہے وہ تو 9 مئی میں نہیں تھا نا۔ وہ اگر کنونشن کر رہا ہے، وہ اگر ابھی الیکشن کمپین سٹارٹ ہوگی، کوئی صوبائی لڑے گا، کوئی قومی لڑے گا، آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یہ کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ ایک جماعت کی یو سی ولیج کونسل لیول کے ورکر کو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا، یا تو پھر بین کرنے جماعت کو، اگر جماعت بین ہے تو پھر ٹھیک ہے، کل عدم ہے اگر ہم دہشت گرد جماعت، لیکن اگر جماعت بین نہیں ہے، بلہ ہمارے پاس ہے، جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو جن لوگوں نے غلط کیا ہے خدا نخواستہ وہ تو بیچارے فیس کر رہے ہیں نا، وہ تو 100 دنوں سے سب کے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن باقی جو باہر ہیں، باقی جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے فیس کر کے نکلے ہیں، جو عدالتوں سے بیلیں لے کے نکلے ہیں، ان کو تو الیکشن لڑنے دی۔ ادروائز پھر یہ سارا الیکشن پروسیس رحمان صاحب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا، پاکستان کی سیاست جمہوریت پہ بہت بڑا دبا بن جائے گا۔ آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں، آج سپریم کورٹ میں صدر کے آئینی اختیار اور کردار کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے صدر مملکت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے تھے یا انہیں کر دینا چاہیے تھا؟ لیکن اسٹرکٹلی اسپیکنگ جس کو وہ جوڈیشل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ ڈیجورے، کہ آپ تو خود لائر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنیکلی تو آرٹیکل 48(5) 1001% اختیار دیتا ہے صدر مملکت کو الیکشن ڈیٹ دینے کا، لیکن اس میں 2-3 نکات ایسے ہیں جس پہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ صدر مملکت کو وہ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک تو جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جب الیکشن کی ڈیٹ آئی، آئی تھنک مجھے اگر صحیح یاد پڑ رہا ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 14 مئی تھا شاید، کیونکہ میں تو پھر 11 مئی کو تو پھر میں ان کا مہمان بن گیا تھا، تو ہمیں تو جیل کے اندر ہی خبریں ساری ملتی رہیں۔ 14 مئی تھا، تو دیکھیں 14 مئی کی ڈیٹ تھی، وہ تو سپریم کورٹ کا کلیئر کٹ آرڈر تھا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا۔ حکومتی ادارے جو ہیں اس وقت شہباز صاحب، آئی تھنک شہباز صاحب ہاں وزیر اعظم تھے، ابھی حکومت ان کی آخری مہینہ 2 چل رہے تھے، تو وہ آئین کی بڑی بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 224(2) یو نو دس ویری کلیئر، 90 ڈیز جیسی ڈیزالو ہوتی ہے کوئی بھی صوبائی اسمبلی تو وہ 90 دن کے اندر۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں یار، آپ خود لائر ہیں،
छोटा मोटा कोई जो है कोई टूटा भजा कोई वकील हो बेचारा जिसके पास एक केस भी ना हो, वो भी आपको पढ़ के बता देगा कि आर्टिकल 224 कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन करें, इख्तियार सदर का है। सदर ने जब आपको उसकी तरफ लेके गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने 14 मई को नहीं माना। दूसरा, जब सदर ममलिकत ने हमारी जो निगरान वजारत कानून है, निगरान इसलिए यूज कर रहा हूं कि अल्लाह करे वो निगरान ही रहे, और फिर वो निगरानी जिम्मेदारों के हवाले कर दे जिन्होंने इलेक्शन जीत के आना है, तो उनकी तरफ से क्या रिजल्ट आया। उन्होंने ये देखें ये कितनी बड़ी, ये कितने अचंभे की, और मैं तो काबिल अफसोस बात करूंगा, सख्त बात मैं नहीं करूंगा लेकिन काबिल अफसोस तक मैं अपने आप को महदूद रखूंगा कि पाकिस्तान की हमारी जो वजारत कानून है वो सबसे बड़े अहदेदार को, मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस को कह रही है कि आपके पास इख्तियार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इदारे को हेड करते हैं, इलेक्शन कमीशन हम सबका इदारा है, हम सबका इदारा है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि मैं नहीं जा सकती सदर मुमलिकत के पास, मिल सकता हूं अपना एक दो दोस्त ममालिक के सफीरों से, लेकिन सदर के पास अदालत ने आज ये भी कहा कि सदर मुमलिकत को अगर राय चाहिए थी तो वो आर्टिकल 186 का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ये ऑप्शन उनके पास राय ले सकते थे सुप्रीम कोर्ट से। रहमान साहब देखिए मेरी बात सुनिए, इस पे आज अली जफर साहिब ने बड़ी मुनासिब बात की है, और मैं भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया। आईन पे अमल करवाना सिर्फ सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई की डेट दी बसद एहतराम, क्योंकि मैं चूंकि एक लॉयर हूं तो मुझ पर ज्यादा एहतराम लाजिम है। तो क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूं कि 14 मई जब एक डेट आ गई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जब हुक्म अदूली हुई, उसके बाद क्या अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए था? उस पे क्या स्टेप्स लिए गए? देखिए सवाल बनता है ना। तो दूसरी तरफ 9 मई का वाकया हुआ, अब 9 मई में जिन पे केसेस थे वो फेस कर रहे हैं, जिन पे नहीं है वो भी जो है बाहर नहीं निकल पा रहे। इन सब चीजों से निकलने का अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई है। कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की, उसके बाद क्या है, आपको नहीं लगता कि एक आगे का रास्ता मिल गया है? अब लकीर पीटे या आगे जाएं, मैं तो कहूंगा कि आगे जाएं। जो हो गया सो हो गया, अब तो मुल्क को आइन पे चलाएं, अब तो एक माहौल बनाएं, अब तो लोगों को मौका दें कि वो अपना हक राय दही का इजहार कर सकें, अब तो इलेक्शन का माहौल बनने देना। अच्छा, तो आपको लगता है तहरीक इंसाफ ये जो मराहिल होते हैं, देखिए इंतखाबात लड़ना भी एक सियासी जमात के लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होता है। आपको उम्मीदवार फाइनल करने होते हैं मुख्तलिफ सूबाई लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर। तहरीक इंसाफ ये तमाम काम जो है वो कर पाएगी अपनी कानूनी और सियासी मुश्किलात के होते हुए? वो अंग्रेजी में कहते हैं कि काइट्स ऑलवेज फ्लाई अगेंस्ट द विंड, और अलामा फरमाते हैं जिनका 9 अपना नवंबर को उनका इकबाल डे भी आ रहा है कि तुंदी बात मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो खान साहब ने तो हमेशा हमें यही सबक दिया है कि मुश्किलात से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि मुझे आज भी 2015 का उनकी बात याद है जो उन्होंने की थी कि मेरे बेटे उस्मान को, उस वक्त नहीं मुलक भाई हयात थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, खान साहब ने कहा था कि देखो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, और हर तकलीफ के साथ आसानी है। तो मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर वोटर सपोर्टर को कहना चाहता हूँ कि लीडर की बात के हर तकलीफ के साथ आसानी है। देखिए ज्यादा हमारा होमवर्क हुआ पड़ा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ पड़ा कि MPA का जो हमारा जो इलेक्शन आ रहे थे सूबाई का, वो तो मैं कहूंगा कि कोई 75% के करीब होमवर्क हुआ पड़ा है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीजों पे और काम होना है। अगर कोई हालात बेहतर होते हैं, कोई इलेक्शन का माहौल बनता है, तो फिर तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपने कैंडिडेट्स पुट कर सकें। लेकिन अगर आपने ये करना है कि आप किसी बंदे को इलेक्शन ना लड़ने दें, तो फिर भी उन मुश्किलात में हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वो आप मुझे बताएं क्या दुनिया फिर मानेगी इसको? इस सारे प्रोसेस को मानेगी फिर दुनिया? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे इंतखाबात